بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف تو پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن کی بڑھتی ہوئی شکایات اور لوٹ مار پر عوام سخت پریشان ہے، نڈال ہے۔ دوسری طرف حکمران وقت بیرون ملک کے دوروں پر اربوں روپے لگا رہے ہیں اور ایک ہی مقصد لگتا ہے کہ بانی پی ٹی اے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، چاہے قانون کو ختم کرنا ہو، چاہے جمہوریت مسخ کرنی ہو، چاہے انسانی حقوق کو پامال کیا ہو۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے عمران خان کی القادر میں ضمانت لینے کی بجائے نیب کے وکیل بیمار ہو گئے عمران خان کی رہائی کے خوف سے نیب کا وکیل بیمار ہو گیا اور عدالت نے بجائے اگلے دن سلمان صفدر کی ریکویسٹ پر درخواست دینے پہ 26 اکتوبر تک درخواست ملتوی کر دی۔ دوسری طرف طارق جہانگیر، جنہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھلوائے جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہونے کی اطلاعات تھی، آج کراچی اسلام آباد کے آئینی سربراہ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ کے جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے گہرا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا مجھے فریق بنایا جائے۔ انہوں نے اس کی کیس کی، جج کو انصاف نہیں ملا اور ان کی کیس درخواست کو رد کر دیا، اور درخواست جس پر انہوں نے طارق جہانگیری نے اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کی عدالت کا بائیکاٹ کیا تو عدم پیشی پر خارج کر دیا اور وکلا نے شدید نعرے بازی گائی۔ دوسری طرف علیمہ خان کا توشہ خانہ 2 کیس کی 20 سماعت ملتوی کر دی گئی۔ لگتا ہے کہ اس وقت حکومت ایک ضد انا اور تکبر کے آگ میں جل رہی ہے کہ عمران خان آگے رہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوئی اور اس کے دوران 2 گواہ سنے اور اس کی بھی آئندہ تاریخ دے دی گئی، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ القادر پر چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر نے عمران خان کی رہائی کے خوف سے نیب کی بیماری کی وجہ سے کیس سننے کی بجائے اگلی تاریخ دے دی۔ دوسری طرف بانی پی ٹی اے علیمہ خان نے کہا ہم جانتے ہیں کہ سرفراز ڈوگر عمران خان کا پیغام دیا، علیمہ خان جو عمران خان کی مشیر ہے، کہ اس وقت تک ضمانت نہیں لیں گے جب توشہ خانہ 2 میں سزا نہ ہو جائے۔ لیکن یہ عمران خان کو نہ خوف زدہ کر سکے ہیں، نہ عمران خان اپنے عزم سے پیچھے ہٹے گا۔ پہلے یہ اس کی تصویر سے ڈرتے تھے، اس کی پاکستان کے میڈیا پر پابندی لگائی، پاکستان کا نیشنل میڈیا عمران خان جو پاکستان کا 80% لیڈر ہے اسے کور نہیں کرتا، اب اس کا ویڈیو لنک کی بجائے واٹس ایپ لنک کیا، اور اب عمران خان کا سوشل اکاؤنٹ سے انہیں تکلیف ہے کہ عمران خان کے سوشل اکاؤنٹ کو پوری حکومت کی نسبت اگر 5% دیتے ہیں تو عمران خان کے سوشل اور ایکس اکاؤنٹ کے پیغام کو 80% لوگ سنتے ہیں۔ حکومت دوسری طرف وکلا نے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اعتزاز احسن، علی احمد کرد، حامد خان اور دیگر وکلا نے آج گول میل کانفرنس رکھی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں انصاف ختم ہو گیا اور سیاستدانوں کو اور عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی گول میز کانفرنس نہیں کرنے دی گئی۔ عمران خان کی ہدایت پر 27 نومبر کو پشاور میں بھرپور جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے، جہاں عمران خان کا اہم پیغام دیا جائے گا کہ وہ اس حکومت کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، وہ آئین اور قانون کی حکمرانی تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے ملک کا تباہ کیا اسی طرح کرکٹ کو تباہ کیا ہے، یہ ڈیل اور ڈیل کے عادی ہیں، میں ان کی طرف نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف میں ایمان مزاری بھی انصاف کے اصولیت رہا۔ دوسری طرف فلک جاوید کو ایک صوبائی وزیر کی درخواست پر ایف آئی اے نے گرفتاری ڈالی۔ ناظرین، پچھلے 3.5 سال میں نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا جو فضول جھوٹ اور نامناسب گفتگو کی گئی، کسی بھی ایک ایسے شخص جو حکومت سے یا حکومت کے حمایت یافتہ لوگوں کی سرپرستی میں کام کرے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ جو کریڈیبل جرنلسٹ ہے، جس کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے، وہ میڈیا پہ بیٹھا ہو، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہو، جس نے 25-30 سال صحافت کی ہو، اے بی سی سنی ہو، سینئر سے سیکھا ہو،
وہ نامناسب الفاظوں کا استعمال نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ گندگی حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے لوگ ایسی ایسی نازیبا الفاظ کرتے ہیں، نہ ان پر پیکا ایکٹ لگتا ہے، نہ ایف آئی اے متحرک ہوتی ہے، نہ پنجاب پولیس متحرک ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں جس نے حکومت پر تنقید کی اسے ملک دشمن بنانے کا عہد کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں آئے غیر آئینی طریقے سے 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ بننے والے جسٹس محترم امین الدین صاحب نے جس پورے ملک کی مشترکہ وکلا 26ویں ترمیمی آئین کے خلاف ہے، تمام سیاسی جماعتیں سوائے حکومت کے سب خلاف ہے، اسے سیاہ تاریخ کا دن کہہ رہے ہیں، اس کے کیس کی اپنی مرضی کے جج صاحبان سے لگائیں گے، جس میں منصور علی شاہ کو نہیں لگایا گیا، جس میں عطر منیلا صاحب کو نہیں لگایا گیا، منیب اختر کو نہیں لگایا گیا، عائشہ ملک کو نہیں لگایا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس وقت عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے۔ سرکاری پولیس اور بیوروکریسی، نیب اور ایف آئی اے تو ویسے ہی ان کے ہاتھ کی جڑی ہے، جب چاہا جس پر کیس کرا دیا جس کو چاہا، اور حکومت کے اربوں روپے، چاہے وہ گندم سکینڈل ہو، چاہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا سکینڈل ہو، چاہے اربوں روپے ڈیولپمنٹ پہ لیے جائے، لیکن انہیں ڈیوٹی فری، کرپشن فری پاکستان کر دیا گیا، لیکن حکمرانوں کے حمایت یافتہ لوگوں کے لیے۔ ناظرین، گزشتہ روز عمران خان کی سلمان صفدر نے کل ایک جو وکیل ہیں عمران خان کے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کیس لگتا ہے تو 1 گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے عمران خان، کیونکہ القادر اتنا کمزور اور بے بنیاد کیس ہے کہ اسے نہیں چل سکتا۔ لیکن گزشتہ روز جب وہ سلمان صفدر گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح آنا پڑا ہے جیسے ہم نے کوئی آگ کا دریا عبور کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی سرفراز ڈوگر سے شکایت کی کہ وکلا کی اس طرح تذلیل نہیں ہوتی ہمیں عدالت پہ، جس پر انہوں نے کیس بات کرنی چاہیے تو نیب کے اسسٹنٹ نے کہا کہ نیب کے پروسیکیوٹر بیمار ہیں، جس پر سلمان صفدر نے کہا ان کے سینکڑوں درجنوں پروسیکیوٹر ہیں، جناب یہ کیس آج سن لیں یا کل تک کر دیں۔ لیکن سرفراز ڈوگر نے کہا 5 منٹ بعد فیصلہ کرتا ہوں، اور عموماً یہ فیصلہ عدالتیں اسی وقت عدالت میں اپنے ساتھ دو بینچ تھے، ایک جونیئر جج تھا، کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا 5 منٹ کا، لیکن اندر جا کے 25 منٹ بعد کل کی یعنی کہ اگلے دن کی 26 تاریخ دینے کے بعد عمران خان کی رہائی نہ ہو جائے، کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی، جسے تحریک انصاف کے وکلا اور تحریک انصاف نے انتقامی کارروائی کی انتہا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کو جس طرح کچلا جا رہا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، عدالتیں ہوں، سرکاری افسر ہوں، سب حکومت کا کنٹرول ہے، نیشنل میڈیا کنٹرول میں ہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال صرف وہ کرتا ہے جو حکمران یا طاقتوروں کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ کوئی بھی کریڈیبل جرنلسٹ یا پولیٹیشین نامناسب گفتگو کر سے گریز کرتا ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے خصوصاً۔ ناظرین، لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے پر حکمرانوں کے خواہش کے مطابق ہر فیصلہ حکمرانوں کی خواہش کے مطابق آ رہا ہے۔ اسے منصور علی شاہ نے کا فل کوڈ بنایا جائے، لیکن یہی افریدی کو تیسری نمبر کو بنا دیا گیا۔ اب ہر فیصلہ ان کی مرضی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی لابیسٹ نے جو خاصی رقم لگائی، وزیر اعظم پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ کی آج ملاقات طے ہو گئی ہے، اور سکتا ہے کچھ دیر کی فوٹیج آ جائے جس میں حکومت بیجا کر دے اور عوام کی چیخیں چلاہیں نکل چکی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، علیمہ خان سے تو بہت سخت سوالات کیے جاتے ہیں کبھی، لیکن جہاں مریم نواز وزیر اعلیٰ جاتی ہیں پاکستان کا میڈیا جا نہیں سکتا، انڈیپینڈنٹ میڈیا، صرف پی ٹی وی جاتا ہے، وہ جا کے ایڈٹ کرتا ہے، اس کو سیکشن ہوتی ہے، پھر مریم نواز صاحب کے پاس جاتا ہے۔ صحافت کی جنازہ ہے، ذرا دھوم سے اٹھے، اٹھ بھی رہا ہے۔ ناظرین، القادر کیس کی میں بتا رہا تھا کہ سرفراز ڈوگر کو سلمان صفدر نے کہا کہ جناب یہ وکیل صاحب بیمار ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ کیس 4 جون کو سنا تھا، اس سے پہلے ہم نے جنوری سے ضمانت دائر کی ہوئی ہے، تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں، مقصد صرف انصاف میں تاخیر، انصاف کا قتل ہے۔ عمران خان تمام مقدمات سے باعزت بری ہو چکے ہیں یا ریلیف ہو چکے ہیں، لیکن جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور لہذا عمران خان کا کیس سلجھا جائے، جس پر سرفراز ڈوگر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں 5 منٹ بناتا ہوں، نیب کے ولیل ہیں، جس کی وجہ سے 5 جون کے بعد
25 ستمبر کو کیس لگا اور وہ بھی عمران خان کے خوف سے نیب کا وکیل بیمار ہو گیا اور اگلی تاریخ 16 اکتوبر ہو گئی، جس پر حکومت کے وارے نہیں آ رہے کہ ایک بندہ جو سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، آئین اور قانون کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ جیل میں رہے۔ دوسری نظر ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کو سرفراز ڈوگر چیف جسٹس نے کام سے روکا تھا۔ جسٹس مندوہیل نے ایک 2 دن پہلے ججمنٹ دیا ہے کہ کوئی بھی جج کسی دوسرے جج کی کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وہ سرفراز ڈوگر کے ساتھ سمجھے کہ اوپن کی فیصلہ ہے، لیکن سرفراز ڈوگر نے طارق محمود جنگری جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 حلقے کھولنے کا حکم کر رہے تھے، اس کے بعد ان پر سختیوں کے پہاڑ گرا دیے گئے۔ جج صاحبان کہتے ہیں ہمارے گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، ہماری ریکارڈنگ کی جاتی ہے، ہماری نقل و حرکت کی جاتی ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ 5 سپریم کورٹ میں گئے طارق جنگیری کے خلاف، انہوں نے اسٹے لیا تھا، تو گزشتہ روز وہ جب اسلام آباد کے صاحب کی عدالت میں پہنچے، کے آغا صاحب کی عدالت میں پہنچے، اور انہوں نے کہا میں اس کیس میں فریق بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہوں۔ جسٹس جو آئینی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئینی میں 8واں نمبر تھا، ان میں 8ویں نمبر سے پیپلز پارٹی سے ان کی قریبی وابستگی سینئر صحافی اس کا انکشاف کرنے ہیں۔ 8ویں نمبر 7 ججوں کو ترجیح کر کے ان کو دیا گیا، لیکن طارق محمود جنگیری کی درخواست کو کے آغا نے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جس پر طارق جنگیری نے کیس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہائی کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملا اور اس نے سندھ ہائی کورٹ کی عدالت کو بائیکاٹ کر دیا، جس پر عدم پیروی پر اسے خارج کر دیا، اور اس پر وکلا نے شدید نعرے بازی کی۔ وہ میں دکھا بھی نہیں سکتا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وکلا نے دوسری طرف اس القادر میں سرفراز ڈوگر کے فیصلے پر سلمان صفدر اور دیگر اہم وکلا نے اس پر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا مقصد صرف عمران خان کی رہائی سے حکومت خوف زدہ ہے، اسی لیے عمران خان کا میڈیا پر بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس پہ 300 مقدمات ہے، سائفر ہو، عدت کیس ہو، ختم ہو گیا۔ لیکن 26ویں ترمیم لگتا ہے ملک میں ظلم زیادتی اور ناانصافی کو قانونی تحفظ دینے کے لیے لائی گئی ہے۔ آج اس سلسلے میں گول میز کانفرنس بلائی گئی، جس پر موجودہ حکومت نے اسے کیس سننے سے ہی پولیس نے جا کے وکلا کو، جو وکلا ہیں، جو آزادی صحافت کے آزادی جمہوریت کے علمدار ہیں، انہیں روک دیا گیا۔ ناظرین، یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جس طرح انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، بانی میں اس طرح مثال نہیں ملتی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر محمد اعظم خان کے بینچ نے عمران خان کے کیس کی، جہاں علی امین گنڈا پور ان کی تینوں بہنیں موجودگی دہشتگردوں کی جانب سے سلمان صفدر پیش کیے، تو 15 مرتبہ اس عدالت کو اپروچ کیا۔ سلمان صفدر کا 15 مرتبہ اس عدالت کو اپروچ کیا، مگر کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں۔ سلمان عدالت کے بعد ملٹی لیئر سیکورٹی اور کورٹ روم پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں۔ سلمان صفدر اور سلمان راجہ نے بھی یہ شکایت کی۔ میں سینئر وکیل ہونے کے ناطے یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کورٹ میں کبھی ڈسپلن کا ایشو نہیں ہوگا۔ سلمان صفدر، مسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کورٹ تک پہنچنے میں مشکلات سے سرفراز ڈوگر صاحب کو آگاہ کیا، تو جس پر انہوں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اس کیس میں نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر شدید بیمار ہو گئے، اور جس وجہ سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ کیس میں نہیں پہنچے، جس پر نیب تو ہمیشہ تحریری حربے سے کام لیتا ہے، مسٹر سلمان صفدر نے کہا۔ انہوں نے کہا تحریر لینے والا یہ مشکل کام ان کو سونپ دیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے کیسز ہیں جن میں خاتون کی سزا متلی جلد لگ جاتی ہے۔ سلمان صفدر، کیس مشکل سے فکس ہوتا ہے، مشکل سے ہمیں تاریخ ملتی ہے۔ سلمان صفدر، یہ ساری رات نیب والوں کو انہوں نے کہا انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور میں ساری رات والیوم پڑھتا رہتا ہوں کہ ان کو کم از کم مجھے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ مسٹر سلمان، نیب کو آخری موقع دیا جاتا ہے، ورنہ ڈی جی نیب کو طلب کیا جائے گا، لیکن ڈی جی نیب کو اس کیس میں آئندہ تاریخ بتا دی جائے گی، لیکن تاریخ 5 منٹ کے بعد بجائے کل کے اس کو 16 نومبر کر دیا گیا۔ دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی بشپ کی متلی کی سزا 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کیس میں، جو آج یقینی ضمانت کی امید تھی اگر عدلیہ پر دباؤ نہ ہوتا۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور عمران خان پر توشہ خانہ 2 جیل میں ٹرائل ہوا۔ سماعت کے دوران استغاثے کے 2 گواہان بشرا بی بی کے وکیل ارشد سبریز نے جرا کی۔ پیر کو دونوں گواہان پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل
اور کونسل فیصل مفتی اجرا کریں گے۔ سماعت کے دوران نیب محسن ہارون اور دیگر انہوں نے پیروائی کی۔ سماعت کے دوران پی ٹی اے بانی بی بی اے کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کی جانب سے ارشد تبریز نے کیا۔ مقدمے کی سماعت اب پیر 29 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پہلے یہ اسی ہفتے سزا دینا چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کام آسان کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا کام آسان کر دیا تو 29 تک کر دی۔ کیا ناظرین، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا تو وہاں پھر ظلم ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ اگر مجھے مشن نور کا پتہ ہوتا تو میں بھی اذان دیتا۔ اعتزاز احسن گول میز کانفرنس وکلا کی بنائی گئی، جس میں 5 سے زیادہ سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ اور وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی، جس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت اس قدر خوف کا شکار ہے کہ وہ وکلا کو بیٹھ کر مشاورت کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ گول میز کانفرنس رکوانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پر گول میز کانفرنس بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں اسلام آباد جہاں سپریم کورٹ موجود ہے، وہاں پر آپ آئین کی پامالی پر ایک نشست بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف فسادیت مارشاءاللہ میں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کو اعتزاز احسن علی احمد کرد نے بھی وکلا کانفرنس نہ کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں کہ ایک طرف پاکستان میں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے خطے غربت سے نیچے ہے، نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں کو نمٹنے کی بجائے حکمران بیرون دورے پہ اربوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن ملک میں نہ آئین رہا، نہ قانون رہا، نہ انصاف رہا۔ پولیس اور بیوروکریسی کی ناانصافیوں کی نہ ختم ہونے والی ایک طویل داستان ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ صنم جاوید کی ہمشیرہ کو ایف آئی اے نے گرفتاری ڈال لی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے لگتا ہے کہ حکومت چاہے آئینی طور پر جتنے مرضی جھوٹے مقدمات ہو، عمران خان کو جیل میں ضد انا کی وجہ سے رکھتی ہے، ثبوتوں کی وجہ سے بھی۔ تو لہذا عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو، تمام سیاسی جماعتوں کو۔ اگر آج یہ پی ٹی آئی کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے تو کل اور کسی جماعت کے خلاف بھی ہوگی تو وہ بھی غلط ہوگی۔ لیکن جو روایات پیدا کی گئی ہیں، سرکاری افسروں کو رینٹ کار کی طرح کچھ سرکاری کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ملک کی مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں۔ عدلیہ سے ناانصافی اور ظلم کا عروج پر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔